کوئی صحت مند آدمی بیمار ہونا چاہتا ہے؟ کسی صحت مند کو اگر سمجھائیں کہ بھائی بیماری میں صبر کرنے سے اللہ بہت خوش ہوتے ہیں، تو وہ کہے گا صحت میں شکر سے بھی تو خوش ہوتے ہیں، تو میں شکر ادا کر کے اللہ کو خوش کروں گا، میں کیوں بیمار ہو جاؤں؟ کوئی بیماری کے لیے تیار نہیں۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں بیٹھ کر وعظ فرما رہے تھے، بیان فرما رہے تھے، اور بیان میں یہ ارشاد فرما رہے تھے کہ ہر حال اللہ کی نعمت ہے، صحت ہو چاہے بیماری ہو، بیماری بھی اللہ کی نعمت ہے، بیماری میں بندہ شکر کرتا ہے، اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ ہمارا مقصد تو اللہ کو راضی کرنا ہے، اور اس پر بہت زور دے رہے تھے کہ بیماری بھی اللہ کی نعمت ہے۔ مجلس ختم ہوئی تو ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ حضرت بہت دنوں سے بیمار ہوں، بہت پریشان ہو گیا ہوں، دعا کر دیجئے اللہ مجھے اچھا کر دیں۔ تو جو پرانے متعلقین تھے وہ سوچنے لگے، حضرت تو فرما رہے تھے کہ بیماری اللہ کی نعمت ہے، اور کہیں نعمت کے خاتمے کی دعا کی جاتی ہے؟ اب دیکھیں حضرت کیا دعا کرتے ہیں۔ لیکن اللہ والوں کو تو اللہ کی طرف سے جو سمجھ ملتی ہے وہ کتابوں سے نہیں حاصل ہوتی، وہ تو اللہ کی دین ہوتی۔ حضرت نے ہاتھ اٹھایا کہ سب لوگ دعا کرو، سب نے ہاتھ اٹھایا، اور حضرت نے فرمایا اللہ بیماری بھی آپ کی نعمت ہے، صحت بھی آپ کی نعمت ہے، یہ بندہ بہت کمزور ہے، بیماری کی نعمت اس سے سنبھل نہیں رہی، تو اس نعمت کو صحت کی نعمت سے بدل دیجیے۔ بیماری کی نعمت اس سے سنبھل نہیں رہی، کمزور ہے، برداشت نہیں کر پا رہا، تو اس نعمت کو صحت کی نعمت سے بدل دیجیے۔ تو اگر کسی بیمار، کسی صحت مند سے کہیں کہ بیماری اللہ کی نعمت ہے، صبر کرنے سے بڑے درجات بلند ہوتے ہیں۔ ایک صحابی بیمار ہو گئے، ان کو بخار آ گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، اور آپ نے فرمایا لا بس طہور انشاءاللہ، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، یہ گناہ تمہیں دھو دے گا، یہ بخار تمہیں دھو دے گا، تمہاری سارے گناہ ختم ہو جائیں گے، روح پاک ہو جائے گی۔ لیکن کتنے بھی فضائل سنائیں، کوئی صحت مند آدمی بیمار ہونے کو تیار نہیں ہوتا، اور بیمار سے کہیں کہ ہم تمہیں ایک وظیفہ بتلا دیتے ہیں، اس سے بالکل اچھے بھلے ہو جاؤ گے، تو وہ کہے گا ایک کیا، میں ایسے 5 وظیفے کرنے کو تیار ہوں۔ ہر آدمی ہمیشہ صحت مند رہنا چاہتا ہے، رہے یا نہ رہے، تمنا تو ہوتی ہے نا، ہم میں سے ہر ایک اپنے کو ٹٹول کے دیکھ لے، تمنا ہوتی ہے۔ تو اگر ہمیشہ صحت مند رہنا ممکن نہ ہوتا تو یہ تمنا دل میں پیدا نہ ہوتی۔ تمنائیں ہماری اپنی پیدا کی ہوئی نہیں ہیں، جس نے ہم کو پیدا کیا ہے اسی نے ہماری تمناؤں کو بھی پیدا کیا، جس نے ہم کو پیدا کیا اسی نے ہمارے خیالات کو بھی پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا ہم نے انسانوں کو پیدا کیا ہے، اور ہم انسانوں کے خیالات سے سب سے زیادہ واقف ہیں۔ تو اسی طرح کوئی جوان بوڑھا نہیں ہونا چاہتا، اور کتنے حکیم ہیں جن کی دکانیں اسی نسخے سے چل رہی ہیں کہ میں بوڑھوں کو جوان کر دیتا ہوں۔ کوئی بوڑھا جوان ہو یا نہ ہو، ان کا تو کام ہو جاتا ہے، ان کا تو فائدہ ہو جاتا ہے۔ ایک مرتبہ احد کے میدان میں ہم نے فاتحہ پڑھا، ایصال ثواب کیا، اللہ سے دعا مانگی، اور آ کر گاڑی میں بیٹھ گئے۔ ہمارے ساتھ بہت پورا قافلہ تھا، نوجوان تھے، اور انہوں نے وہاں خریداری شروع کر دی، یہ خرید رہے ہیں، وہ خرید رہے ہیں، وہ خرید رہے ہیں۔ میں آ کے گاڑی میں بیٹھا تھا، تو بعض نوجوانوں نے آ کر کے کہا کہ حضرت آپ کے لیے بھی کچھ لے کر کے آئے ہیں۔ میں نے کہا نہیں، مجھے ضرورت نہیں ہے، آپ لوگوں کو جو لینا ہے لے لیں، لیکن ذرا جلدی کریں تاکہ ہم وقت پر مسجد نبوی پہنچ جائیں، وہاں جماعت نہ چھوٹے۔ تو اب ان میں سے کسی کو خیال ہوا کہ یہ کیوں نہیں لے رہے، تو
تو ان میں سے ایک نے آ کر کے پوچھا کہ حضرت یہ چیزیں جو ہم خرید رہے ہیں ان میں فائدہ ہے؟ مختلف بوٹیاں دوائیں وہ سب بکتی رہتی. تو میں نے کہا ہاں بالکل فائدہ ہے. تو جب فائدہ ہے تو آپ کیوں نہیں لے رہے؟ میں نے کہا بھائی یہ تو پوچھو کس کا فائدہ ہے. تو کس کا فائدہ؟ میں جو بیچ رہے ہیں ان کا فائدہ ہے. جو بیچ رہے ہیں ان کا فائدہ ہے، باقی تم لوگوں کو چاہیے تو تم لے لو، مجھے ضرورت نہیں ہے اس لیے میں نہیں لے رہا. کتنے لوگ ہیں جو اسی تمنا سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. آج تک کوئی بوڑھا جوان ہوا ہے؟ لیکن تمنا تو ہر دل میں ہے.